بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی نئی خبروں کے ساتھ، نئے تبصروں کے ساتھ، نئے تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، الیکشن سلسلہ چل رہا ہے، اور اب تو ٹکٹوں کی تقسیم بھی ہو گئی ہے۔ بڑی مار کٹائی ہو رہی، ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات موجود ہیں، اور پی ٹی آئی میں بھی، پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی، اور مسلم لیگ قاف کا معاملہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ایڈجسٹمنٹیں کر لی نون لیگ نے، لیکن اس کے باوجود جو پوزیشن صورتحال لاہور کی ہے یا باقی ہے اس پہ آپ کو بتاتا ہوں میں۔ اور اس کے علاوہ جو خبریں ہیں، وہ بڑی خبر یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں جو بلہ الیکشن کمیشن گیا نا، کہ بلہ کیسے دے دیا پشاور ہائی کورٹ نے، اس سلسلے کی سماعت تھی آج۔ 28 نکات اٹھائے سپریم کورٹ نے، اور 3 گھنٹوں کی سماعت تھی، یعنی اور لائیو تھی، سب نے دیکھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو میں دیر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ نادان وکلا نے عمران خان کو مروا دیا۔ اب لگتا ہے نادان وکلا بلہ بھی لے بیٹھیں گے، یعنی آج ایسا دمادم مسقل اندر ہوا سپریم کورٹ میں کہ وکلا کو جواب ہی نہیں دے سکے، اور مخدوم علی خان جو الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل تھے، انہوں نے چڑھائی جاری رکھی۔ اب کل باری آئے گی حامد خان صاحب جو ہیں وہ، جبکہ آج بھی پوری ٹیم موجود تھی، شعیب شاہین بھی موجود تھے، علی ظفر لاہور میں ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے، باقی بھی بیرسٹر گوہر بھی تھے، مطلب بڑی پوری ٹیم تھی۔ لیکن بھائی مخدوم علی خان کی کسی گل کا جواب نہیں نکل سکے، انہوں نے کہا کل گل کریں گے، تو کل جو ہے وہ بات ہوگی، اس پہ مزید سماعت ہوگی، اور لگتا یہ ہے کہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت، اہم فیصلے سامنے آنے والے ہیں۔ لیکن قاضی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن اپنی پارٹی کا آئین و قانون کے مطابق اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہوئے تو بلہ کوئی نہیں چھین سکتا، پھر بلہ ملے گا تحریک انصاف کو۔ لیکن بھائی جو حالات آج ہوئے نا بکلا والوں، ان لگتا ہے بلہ گیا، بلہ ہی بلہ، بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ صورتحال کیا ہے، اس پہ بات کروں گا آپ سے، اور پھر جس انداز میں یہ ساری سلسلہ آگے چل رہی ہے، تو وہاں سپریم کورٹ میں ایک بڑا نام آیا، بڑا شور شرابہ ہوا۔ ایک تو وکلا کی طرف سے، یعنی ٹھیک ٹھاک ان کی وہ پریڈ کرائی گئی، اور دوسرا یہ ایک نام آیا وہاں پہ چمکنی اور رائے گڑھی کا، یا رانو گڑھی کا۔ یہ کیا ہے میں تو جانتا نہیں، شاید آپ بھی نہ جانتے ہوں کہ وہ ایسی جگہ ہے، لیکن وہ بڑا اہم رہا پوری سماعت 3 گھنٹے کے دوران۔ وہ رائے گڑھی ہے یا رانو گڑھی ہے، کوئی اس طرح کا نام ہے، اور موٹر وے کے نزدیک ہے، چمکنی کے قریب ہے۔ تو بہرحال یہ کے پی کے میں ہے، اس کی بھی بات بتاؤں گا آپ کو کیا ہے، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جی ناظرین کرام، پہلی بار ٹکٹوں کی تقسیم مسلم لیگ نون میں بھی پھٹا، اور تحریک انصاف میں بھی۔ تحریک انصاف میں یہ کہ کون سی لسٹ کس کی مانی جائے گی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ لطیف کھوسا نے بشرا بی بی کے کہنے پہ ایک لسٹ بنائی، اور کہنے والے ان پر الزام لگا رہے کہ انہوں نے پیسے لے رکھے ہیں۔ شیر افضل مروت وہ کہتے ہیں جناب کے پی کے میں صوبائی پارٹی کے ساتھ مل کے جناب خود تقسیم کروں گا ٹکٹیں، تو وہ بھی ایک متضاد فیصلہ موجود ہے۔ جبکہ عمران خان کے نام پہ کہا جا رہا ہے کہ لسٹ فائنل کر لی ہے، حامد خان اور بیرسٹر گوہر، علی ظفر، ان لوگوں کی انہی نے عمران خان سے مل کے کی ہے، تو وہ ہے۔ لیکن لاہور کے حلقوں میں ہر جگہ 2 امیدوار سامنے آ گئے ہیں تحریک انصاف کے۔ اب جتنی مرضی یعنی پارٹی جو پاپولر ہو، ڈیوائڈ تو ہو گیا، اور شاید وہ انگریزوں کا قانون آ گیا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کا ہے کہ مسلم لیگ نون نے آئی پی پی سے ایڈجسٹمنٹ کر لی، قاف لیگ سے ایڈجسٹمنٹ کر کے اعلان کر دیا، لیکن جناب آخری خبریں یہ ہیں کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے مسلم لیگ قاف کی طرف سے چودھری شجاعت نے جواب دے دیا کہ بھاجی بس سانو نہیں چاہیے ایڈجسٹمنٹ، اپنا کام کرو۔ وہ کہتے ہیں چودھری شافع اور سالک بھی مطمئن نہیں تھے، انہوں نے بشیر چیمہ کا بھی کہا تھا کہ ہم ان کے آگے امیدوار نہیں کھڑا کریں گے، اور فیصلہ یہی ہوا ہے۔ لاہور میں جس علیم خان کے سامنے وہ تو علیم خان کو دیا گیا،
لاہور ایک کا حلقہ جو 117 ہے اس میں، اور وہ شادرہ کا حلقہ ریاض ملک کی بجائے ان کو دیا گیا. دوسری طرف یہ تھا ایک پھڈا روہیل اصغر کا اور ایاز صادق کا، تو وہ خواجہ سعد رفیق نے حل کرا دیا. میں نے گزشتہ ویلاگ میں یہ بتایا تھا. تو اب اصلی حلقے میں وہ لڑ رہے روہیل، لیکن وہ جو وعدہ کیا گیا تھا نا کہ ایاز صادق کو سینٹ میں لے جائیں گے، ان کو 2000 میں مطلب 120 میں دے دیا گیا ہے. یعنی دوسرا حلقہ ان کا چینج گیا، 121 ادھر دے گیا، 120 ان کو دے دیا. وہ بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ عوامی سیاست کرتے ہیں، وہ پارٹی کی سیاست کرتے ہیں، وہ کئی بار جیت چکے ہیں. تو وہ سینٹ میں جانا اتنا کوئی اچھا نہیں سمجھتے. یہ تو بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ریٹائرڈ افسران ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، اور جناب رنگ بھی چوکا ہے، سینٹ میں جائیں اور لمبی دور تک چلتے جائیں، لوگوں سے منت بھی نہیں، پارٹی خود منت اللہ کر کے اپنے ووٹ پورے کر کے ان کو جتا دیں. لیکن وہ یہ ایسا ہو. شہباز شریف صاحب کراچی سے الیکشن لڑ رہے تھے، وہاں ایم کیو ایم سے ایڈجسٹمنٹ تھی، وہ بھی نکل گئی. شہباز شریف صاحب نے کاغذ واپس لے لیے اور وہاں مصطفیٰ کمال الیکشن لڑیں گے. یعنی راضی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ایم کیو ایم کو، لہٰذا شہباز شریف نے بیک فٹ کھیل گیا. اب لاہور کی جو معاملات ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے سامنے اطاعت تارڑ کہتے ہیں کہ یہ سیٹ انہی نے پلیٹ میں رکھ کے بلاول بھٹو کو دے دی، اور لگتا ہے فرینڈلی لڑائیاں چل رہی ہیں سیاست کی، اندر سے سب ایک ہی ہیں، یہ ایک تاثر نکل رہا ہے. لیکن بہرحال لاہور کا جو اصل بات ہے وہ یہ کہ لاہور کو کہتے ہیں مسلم لیگ کا گڑھ، اور مسلم لیگ کے گڑھ میں 8 سے زیادہ سیٹیں شریف خاندان کے پاس ہیں، صوبائی بھی اور قومی بھی. یعنی قومی میں نواز شریف صاحب بھی ہیں، حمزہ شہباز بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں، اور باقی جو ہے مریم ہے صوبائی میں بھی ہیں، اور اپنا کیا کہتے ہیں ان کے جو ہیں بلال یاسین وہ بھی صوبائی میں ہیں. اسی طرح باقی جو وہ سارے رشتہ داروں میں ہی مطلب ہیں. اور شہباز شریف 2 صوبائی میں 1 قومی میں، اپنا نواز شریف صاحب 1 قومی میں کیونکہ دوسری ان کی مان سے رس ہے. مریم نواز جو ہے وہ خصوصی نشست پہ بھی ہیں اور صوبائی اسمبلی میں بھی ہیں. تو اس طرح کا ہے. یہ بھی اس کی وجہ سے بھی کچھ احتجاج، کچھ شور شرابہ ہوا. وہ خاص طور پہ ایک پرانے مسلم لیگی قیصر امین بٹ، انہیں لاہور پریس کلب کے باہر بھی باقاعدہ مظاہرہ کیا کہ سلیم غزالی بٹ کو ٹکٹ کیوں دی گئی، امپورٹڈ امیدوار جو حلقے کا نہیں ہے وہ ہمیں منظور نہیں. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب ختم ہو گیا کیونکہ لاسٹ ڈیٹ آج میرا خیال نکل گئی کاغذات واپس لینے کی. تو اب مسئلہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے گروپ بنا دیا کہ منا لیا جائے ان سب کو. لیکن جو اگلی بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں جو 3 گھنٹے کی سماعت ہوئی اس میں 28 سوالات جو ہے وہ ریز کیے گئے. 3 رکنی بینچ تھا، قاضی فائز عیسیٰ تھے، محمد علی اظہر اور مسرت ہلالی. تو مسرت ہلالی نے ایک بہت بڑا سوال کر دیا کہ جناب یہ الیکشن ہوئے کہاں. انہوں نے کہا جناب یہ الیکشن ہوئے موٹر وے کے نزدیک، چمکنی ہے موٹر وے پہ گزرتے ہوئے کے پی کے میں. پہلے انہوں نے کہا پشاور میں. انہوں نے کہا پشاور میں کس جگہ؟ انہوں نے کہا نہیں موٹر وے پہ. پشاور نہیں، یہ چھوٹا علاقہ ہے، گاؤں کا علاقہ ہے. تو چمکنی ایک جگہ موٹر وے پہ آتی ہے، اس کے نزدیک ہے ایک گاؤں، اور اس گاؤں میں ایک گراؤنڈ ہے. اس گراؤنڈ میں ہم نے انتظام کیے تھے پارٹی الیکشن کے، تاکہ پنجاب میں اور دوسری جگہ اور اسلام آباد میں ہمیں جو تھے نا وہ سیکورٹی پرابلم تھے. تو مخدوم علی خان نے کہا دیا کہ جناب ہم نے ان کو کہا تھا کہ اگر سیکورٹی پرابلم ہے تو ہم انتظام کر دیتے ہیں آپ کا. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لہٰذا وہ بھی نہیں. پھر انہوں نے کہا وہاں کیا ہے، وہاں کیا تھی؟ انہوں نے کہا گراؤنڈ ہے. انہوں نے کہا کتنے لوگ اس میں آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے ممبران کتنے، یعنی کونسل ممبر کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ ہیں. انہوں نے کہا جناب ان سے رابطہ کیسے ہوا، انہوں نے ووٹنگ کیسے کی؟ کہنے لگے سوشل میڈیا پہ. تو بھائی گالو ہوئی آ گئی کہ لطیف کھوسا صاحب عدالت گئے تو وہ کہتے ہیں جناب سوشل میڈیا پہ کہہ رہے جی کاغذات مسترد، یہ دیکھیں رپورٹ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. اور ان کے آپس کے وکیلوں کی جو تھی تضاد بیانی چل رہی تھی. تو سوشل میڈیا پہ لے کے آگے چل رہا ہے کہ جناب الیکشن بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوئے. لیکن بہرحال وہ جگہ کون سی ہے، وہ رائے گڑھی ہے یا رانو گڑھی ہے، اور چمکنی کے نزدیک ہے موٹر وے پہ. پھر ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ سوشل میڈیا پہ کس طرح لوگوں نے رابطہ کیا، گراؤنڈ کتنی بڑی ہے، آپ نے وہاں انتظام کیا کیے، وہاں سیکورٹی کا انتظام کیا تھے، وہاں کتنے لوگ؟ انہوں نے کہا بہت لوگ آئے تھے، آپ ویڈیو دکھا دیں گے. تو جناب چیف جسٹس نے کہا ویڈیو کی بات کرتے ہیں تو جناب عدالت سے باہر جا کے میڈیا کھڑا ہے وہاں جا کے بات کر لیں، لیکن یہاں تو کریں قانون کی بات. قانون کی بات ہے. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں
کہ اگر قانون کے مطابق یعنی پارٹی کے قانون کے مطابق یا الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق الیکشن ہوئے ہیں آپ کے انٹرا پارٹی تو ہم آپ کو بلے کا نشان دیں گے، ورنہ نہیں۔ اب معاملات یہ تھے، جس کا سوال کیا کہ جناب نامزدگی کے جو کاغذات تھے وہ کس طرح جاری کیے، کیسے ملے، کیسے گئے، وزارت کاغذات دکھائیں، تو حامد خان صاحب سے پوچھا آپ کاغذ دکھائیں، وہ نمونہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں تو الیکشن لڑے نہیں، میں نے کی پتہ۔ ان کا گوہر خان صاحب آپ تو نامزد صدر ہیں، چیئرمین ہیں، تو آپ دکھا دیں۔ ان کے پاس بھی کاغذ نہیں تھا۔ باقی معاملات سوال کیا اٹھا؟ سوال یہ اٹھا کہ جناب اچھا الیکشن کمشنر جو نیاز خان صاحب ہیں، نیاز اللہ خان، ان کو کس نے نامزد کیا تھا؟ انہوں نے کہا جناب سیکرٹری جنرل۔ انہوں نے کہا سیکرٹری جنرل کون؟ اسد عمر۔ انہوں نے کہا نہیں اسد عمر نہیں، وہ تو استعفیٰ دے گئے تھے۔ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا عمر ایوب خان۔ انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن کو آپ نے بتایا، نوٹیفیکیشن دیا آپ نے کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، یہ نئے سیکرٹری جنرل؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی جواب نہیں، اتنے بھی رہ گئے۔ تو اس طرح کے معاملات نکلے کہ نہ نامزدگی کا کاغذ ملا، نہ کوئی جگہ ملی، نہ کوئی معاملات ملے۔ پھر اکبر ایس بابر اور ان کے وکیل صاحب جو تھے وہ کود پڑے۔ انہوں نے کہا جناب بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ میں بانی ممبر ہوں، بانی رکن ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو چھوڑ گئے تھے پارٹی۔ انہوں نے کہا نہیں پارٹی نہیں چھوڑ گئے۔ پھر قاضی صاحب نے پوچھا کہ بانی رکن تو نہیں جاتا، اور کونسل ممبر جو ہے وہ ووٹ ڈالتا ہے، بانی رکن جو جاتا نہیں ہے۔ بانی رکن وہ ہوتا ہے جس نے اس جماعت کے، اس ادارے کے آئین پر دستخط کیے ہوتے ہیں، ان کی ممبرشپ ختم نہیں ہو سکتی۔ اور ایس بابر جو تھے، اکبر ایس بابر کے وکیل، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب عدالت نے ان کو جائز قرار دیا اور یہ باقاعدہ بانی رکن ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کل کاغذات لے کے آئیے گے۔ تو اکبر ایس بابر بھی کل کاغذات لے کے آئیں گے۔ تو باجی اتو جناب مخدوم علی خان شاعر ہے، چڑھے رہے، سوال پہ سوال اوپر نیچے سے ہوتے رہے۔ کبھی مسرت ہلالی سوال کرے، کبھی قاضی فائز عیسیٰ کرے، تو کبھی محمد علی اظہر کرے۔ یہ سارے جناب فٹ بال بنے رہے، اتنے وکیل، اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کل کی باری ان کی ہے، تو اب یہ کریں گے، اپنے دلائل دیں گے، اور فیصلہ لگتا ہے بہت جلد آئے گا۔ بلکہ چونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت، الیکشن سر پہ ہے، تو فیصلے بہت جلدی اور بڑے اہم فیصلے آنے والے ہیں۔ لیکن ابھی بلہ جو ہے وہ کمر کے لیے جو پھنسے ہے جناب، اور سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے ایک پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا جناب آپ کے کرتے کیا ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس موجود تھا، آپ پشاور ہائی کورٹ کیسے لے گئے؟ پھر انہوں نے رجسٹرار کو آرڈر دیا کہ جناب وہاں سے تفصیلی فیصلہ منگوائیں، اور وہ تفصیلی فیصلہ بھی دکھائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں، پشاور ہائی کورٹ سے۔ ہم اسے بھی تو دیکھیں کیا ہے۔ تو یہ معاملات ہے، پہلے بھی یہی ہوا کہ نچلے کورٹ سے جاتے جاتے اوپر اچانک چلے جاتے ہائی کورٹ سے اچانک سپریم کورٹ، وہاں سے پھر واپس کیے جاتے تھے۔ تو یہ بار بار ہوتا رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں نادان وکلا کی ٹیم جو اس نے عمران خان کو بھی مروا دیا، اور بلہ بھی لے بیٹھیں گے یہ لوگ۔ آج اتنا ہی ہے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئی آگاہی کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔